نیکسٹ ہے نظم نعت کی تشریح۔ تو سب سے پہلے تشریح سے پہلے میں آپ کو تشریح کا تعارف یعنی تشریح کا مقصد معنی بتاتا چلوں کہ تشریح کہتے کس کو ہیں؟ کلام کی تعویل کرنا، یعنی کلام کی تعویل کرنا، مراد و مطلب بیان کرنا، وضاحت بیان کرنا، تفصیل بیان کرنا، تشریح بیان کرنا کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی کلام کی وضاحت، تفصیل بیان کرنا، تشریح بیان کرنا کہلاتا ہے۔ سوال مندرجہ ذیل اشعار کے بند کی تشریح بما حوالہ متن تحریر کریں۔ بما حوالہ متن، حوالہ متن کسے کہتے ہیں؟ نظم کے نام کو، شاعر کے نام کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن میں نظم کا نام لکھنا ہے۔ نظم کا نام کیا ہے؟ نعت۔ پھر شاعر کا نام، شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ اگر آپ شاعر کا نام پہلے لکھیں گے، نظم کا نام بعد میں لکھیں گے تو یہ غلط تصور کیا جائے گا۔ تو درست یہ ہے کہ آپ نظم کا نام پہلے لکھیں، شاعر کا نام بعد میں لکھیں۔ تو بند نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ حوالہ متن، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح نعت کے پہلے بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت، رحمت، شفقت، ہمدردی، غمگساری، عفو و درگزر اور حسن الہ کو احسن انداز سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے، مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے، دوسروں کے غم میں شریک ہوتے، فقیروں کے مددگار، بے سہاروں کے سہارا بننے والے، یتیموں کے والی اور غلاموں کے آقا ہیں۔ بند نمبر 2 خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شکر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حوالہ متن، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح اس بند میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو و درگزر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے، اگر کوئی برا ارادہ رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کے درمیان ہونے والے فساد اور لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا رہنما بنایا اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔